بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زین للناس، لوگوں کے لیے سجا دیا گیا، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا، لوگوں کے لیے مرغوب بنا دیا گیا، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا حب الشہوات، اپنی خواہشات کی محبت. انسان کو اپنی خواہشات بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ خواہشات اس کے دل میں پیدا کر دی گئی. یہ خواہشیں اسے بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. کبھی کبھی انسان آرزو و تمناؤں میں کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں اپنی خواہشوں سے محبت کرنا یہ اس کے دل میں پیدا کر دیا گیا ہے. کس نے پیدا کیا؟ من زینا، کس نے کیا؟ مزین، اللہ نے. مفسرین کا ایک قول ہے کہ اللہ نے فطری طور پر اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک چیز ڈالی، انسان کی فطرت میں، کہ وہ اپنی خواہشات سے محبت کرتا ہے. کہ کس طرح کی خواہشیں وہ آگے آ رہی ہیں فطری طور پر. دوسرا، آزمائش کے لیے. اگر انسان کے دل میں عورت کی خواہش ہی نہ ہوتی، مال کی خواہش ہی نہ ہوتی، تو اس کے لیے کیا آزمائش ہوتی دنیا؟ تو ایک فطری طور پر اور دوسرا ہے کہ آزمائش کے لیے. دوسرا قول یہ ہے کہ مزین کر دیا گیا. یہ جو بات ہو رہی ہے تو یہاں مزین کرنے والا شیطان ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ کرنے والا کون؟ شیطان. تاکہ انسانیت کو بھٹکائے، تاکہ انسان کو گمراہ کرے دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، عورت کی محبت میں، لالچ میں. تو یہ دونوں طرح کے قول ہیں. زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے، مسلمان غیر مسلمان سارے لوگ اس میں شامل ہیں، مرد عورت سب لوگ اس میں شامل ہیں، بوڑھے جوان سب اس میں شامل ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات نفس کی محبت مزین کر دی گئی. عورتوں کی خواہشات، بچوں لڑکوں کی خواہشات. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں اس کے پاس، اس بات کی خواہش. والفضہ، چاندی کے ڈھیر ہوں انسان کے پاس، اس کی خواہش انسان کرتا ہے. یہ سب خواہشیں انسان کے دل میں سجا دی گئی ہیں. والخیل المسومہ، اور بہترین گھوڑے، تیز ترار گھوڑے اور سکھلائے گئے ٹرین کیے ہوئے گھوڑے. والخیل المسومہ، اور اچھے ڈیزائن نشان والے گھوڑے، جن گھوڑوں کے اوپر چمک ہوتی ہے سفید رنگ کی. انسان کی نگاہوں میں جیسے پڑتی ہے وہ چمک، انسان کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں. کیا جانور! اور یہ عربوں میں جب نازل ہوا 1400 سال پہلے، اس وقت کا انسان کا سب سے قیمتی مال یہی تھا. گھوڑے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور تقریباً آج بھی یہی ہے. والخیل المسومۃ والانعام، اور چوپائے انسان کی خواہشات میں شامل ہیں. انسان کی خواہشات میں شامل ہے، جو خواہشات اس کے دل میں مزین کر دی گئی ہیں. اور چوپایوں سے مراد بقر، غنم اور ابل، اونٹ، گائے اور بکرے. اونٹ کی ساری قسمیں، گائے کی ساری قسمیں، بکرے کی ساری قسمیں. والحرث، اور زمینیں، کھیتیاں، باغات. والحرث، کھیتیاں، بڑی کھیتیاں، باغات، یہ بھی انسان کی خواہشات میں شامل کر دی گئی ہے. انسان ٹوٹ کر کے ان چیزوں کو چاہتا ہے. کیا کیا چیزیں بتائی گئی؟ من النساء، عورتوں کی خواہشیں. ایک صنف مخالف، یعنی عورت ذات انسان کو بہت زیادہ جاذب کرنے والی ہے، اس کی توجہ کو کھینچنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عورتوں کی طرف مرد کا میلان رکھا ہے، اور کسی میں زیادہ کسی میں کم، اور کسی کے یہاں خیر کے ساتھ اور کسی کے یہاں شر کے ساتھ۔ خیر کے ساتھ یعنی وہ نکاح کرتا ہے پھر نکاح کرتا ہے، نکاح کرتا ہے پھر نکاح کرتا ہے، اور شر کے ساتھ انسان عمومی طور پر عورتوں کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے یا کسی عورت کے پیچھے پڑ جاتا ہے بغیر کسی جائز رشتے کے، یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواتین مردوں کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ اور رونما ہوا تھا وہ عورت کے ذریعے ہی ہوا تھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر على الرجال من النساء، کہ میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو انسان اس کی خواہشوں میں پڑ کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ والبنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انسان کے دل میں جو خواہشیں پیدا کی گئی، انسان کو لڑکے چاہیے، بہت زیادہ لڑکے چاہیے، نرینہ اولاد چاہیے، نوجوان لڑکے چاہیے انسان کو، یہاں اس کے اتنے بچے ہیں وہاں اس کے اتنے بچے ہیں۔ خاص طور سے پرانے زمانہ میں اور جس وقت یہ قرآن نازل ہوا وہ لوگ اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان کا جتنا بڑا خاندان ہو وہ اتنا بڑا مضبوط آدمی، اتنی بڑی طاقتور شخصیت مانی جاتی تھی، کیونکہ اس کا دفاع کرنے والے، اس کی حال کیفیت لینے والے، اس پر جان چھڑکنے والے اتنے زیادہ ہیں۔ انسان کو لڑکے چاہیے عورتوں کے مقابلے، لڑکیوں کے مقابلے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، یہ قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ، اور یہ سوچتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کہ ذلت کے ساتھ جیے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ یہ صورتحال تھی۔ اور مرد کو بھی لڑکے کی خواہش، عورت کو بھی لڑکے کی خواہش عموماً ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ دینی مزاج نے، دینی طبیعت نے اس مرض کو، اس بیمار سوچ کو مار دیا ہو یا کم کر دیا ہو، لیکن انسان چاہتا ہے کہ اس کے لڑکے ہوں، فخر کے لیے، فخر کے لیے۔ اور عورتوں کو جو چاہتا ہے انسان، اس میں تو ایک نفسانی خواہشات تو ہوتی ہیں، دوسرا اس میں فخر بھی ہوتا ہے کہ میری اتنی بیویاں ہیں، میں اتنی بیویوں کو چلا سکتا ہوں، پال سکتا ہوں، اللہ نے مالی حیثیت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، اور یہ مزاج عربوں میں پایا جاتا ہے، اور لڑکوں کے ذریعے بھی انسان فخر کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کیا دنیاوی مال و متاع میں سے، جس کے ذریعے انسان فخر کرتا ہے۔ ایک عورتوں کو بتایا اللہ نے، پھر لڑکوں کو بتایا اور کہا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور انسان کی خواہشوں میں یہ کہ اس کے لیے سونے چاندی کے انبار ہوں، ڈھیر ہوں۔ آج کے زمانے میں ہم کہہ لیں تو بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو، بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، کیونکہ یہی سونا چاندی کا متبادل ہے، یہی سونا اور چاندی کا بدل ہے۔ والخیل المسومہ، اور انسان کی خواہشوں میں یہ ہے کہ اس کے پاس بہترین گھوڑے ہوں، والخیل المسومہ، چمکدار خوبصورت ڈیزائن والے، اچھی چال والے ٹرینڈ گھوڑے اس کے پاس ہوں۔ والخیل، خیل گھوڑا، اور یہ خیل خیلا سے ہے، خیلا یعنی فخر کرنا، فخر کرنا۔ اس وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے کہ گھوڑا خود اپنی چال میں فخر سے چلتا ہے، اس کی چال سارے جانوروں میں نرالی ہوتی ہے، وہ چلتا ہے تو اپنے انداز میں چلتا ہے۔ خیلا سے خیل یعنی فخر، اور جب انسان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی فخریہ کیفیت آنے لگتی ہے۔ اور سواری کوئی بھی ہو، انسان کے پاس سواری ہو تو اس پر جتنی قیمتی سواری ہے اتنا فخر اس کے اندر آنے کے اندیشے ہے، لیکن اس کو دبانا ضروری ہے۔ تو خیل انسان چاہتا ہے گھوڑے اس کے پاس خوب ہوں، والانعام، اس کے پاس خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ جانور ہو، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، یہ سب جانوروں کے ذریعے وہ خوب مال جمع کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ کہیں کہ جس طرح سونا چاندی روپیہ پیسہ مال ہے، ویسے جانور بھی مال ہے، ویسے جانور بھی انسان کا ایک بہترین مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین برکتوں والا مال بکریاں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اونٹ میں برکت نہیں ہے اور
گھوڑے میں برکت نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے تعلق سے کہا کہ اس میں بڑی برکت ہے، گھوڑے میں بڑی برکت ہے، اس کے چلنے میں، اس کے کھانے میں، اس کے گوبر میں، اس کے پیشاب میں، اس کے پالنے میں، اس کے سوار ہونے میں، اس کی تجارت میں، ہر چیز میں برکت ہے۔ اور اگر اچھی نیت سے رکھا جائے گھوڑا تو اس پر ثواب بھی ہے۔ تو یہ چوپائے جہاں بھی قرآن مجید میں انعام کا ذکر آئے تو سمجھ لیے وہاں انعام سے مراد گائے اس کی قسمیں، بکرا اس کی قسمیں، اونٹ اس کی قسمیں، یہ تینوں چیزیں مراد ہوتی ہیں قرآن میں جب بھی انعام آئے۔ تو انعام کی خواہشات اللہ نے انعام کی خواہشات اس کے دل میں پیدا کر دی گئی۔ والحرث، زمینیں، کھیتیاں، باغات کی خواہشیں بھی انسان کے دل میں پیدا کر دی گئی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے جو ڈھل جانے والا ہے، جس کا فائدہ ختم ہو جانے والا ہے، جس کی لذت ختم ہو جانے والی ہے، جو رکنے والا نہیں ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، چوری ہو جائے ختم ہو گیا، مر جائے جانور ختم ہو گیا، ڈاکہ پڑ جائے ختم ہو گیا، انسان مر جائے اس کے لیے سب مٹی سونا چاندی سب برابر ہو گیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیاوی زندگی کے فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا یہ قربت سے ہے، یعنی قریب، دنیا آخرت سے قریب ہے نا، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا معنی ہوتا ہے دنا یدنو کا معنی دنا یدنو جنوباً، قریب ہونا، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخرت سے قریب ہے، پہلے دنیا ہے بعد میں آخرت ہے۔ اور دنیا کا ایک معنی یہ ہوتا ہے دنیہ یعنی گری ہوئی چیز، بیکار چیز، ذلیل چیز، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا، کہ اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا لنگڑے مچھر کے پر کے برابر میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا تھا اس سے۔ تو دنیا کا ایک معنی اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ذلیل چیز، دھلکاری ہوئی چیز۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس تو بہترین رہائش ہے، اللہ کے پاس بہترین خزانہ ہے، اللہ کے پاس بہترین لوٹنا ہے۔ مآب کہتے ہیں لوٹنا اور ٹھکانہ، دونوں معنی میں مآب آتا ہے، ٹھکانہ بھی اور لوٹنا بھی۔ اللہ کے پاس حسن المآب ہے، خوبصورت لوٹنا ہے۔ جب انسان سفر میں جاتا ہے، تھکا مارا سفر میں، تجارت کے لیے گیا ہے، پڑھائی کے لیے گیا ہے، جنگ کے لیے گیا ہے، پریشانیوں سے اس کا دل دماغ الجھا ہوا ہے، اور جب ساری چیزوں کو نمٹا کر، پڑھائی میں کامیاب ہو کر، تجارت میں کامیاب ہو کر، جنگ میں فتح یاب ہو کر جب گھر لوٹتا ہے مال غنیمت لے کے، تجارت کر کے، خوب سارا مال لے کر کے، تعلیم حاصل کر کے، کامیاب ہو کر کے، بغیر کسی ٹینشن میں، خوشی 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 بہت ساری چیزیں لے کے، گھر والوں کی محبت میں جب لوٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حسن المآب، خوبصورت لوٹنا۔ وہ خواہش مند ہوتا ہے مجھے جانا ہے اپنے ٹھکانے، واللہ عنده حسن المآب۔ اور جب اچھی تیاری کر کے اللہ کے پاس آؤ گے تو اسی طرح کی کیفیت ہو، جانے کے لیے بے چین اور بےتاب ہوگی، اور انتظار میں رہیں گے کہ کب ہم اللہ کی نعمتوں میں پہنچیں گے۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ وہاں موت آنے والی ہے، نہ چوری ہونے والی ہے، نہ ڈاکہ پڑنے والا ہے، نہ صحت خراب ہونے والی ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ نے کہا واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس، یہاں وہاں وہاں ادھر ادھر نہیں، اللہ نے کہا میرے پاس، میرے بندوں، نیک بندوں میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس بہترین ٹھکانہ۔ اللہ نے ٹھکانے کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ۔ یہ اللہ کی محبت اور رحمت کی اس میں جھلک نظر آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کہہ رہا ہے واللہ عنده حسن المآب۔ یہ بنیادی باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خواہشات نفس پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دیے ہوئے پر قانع رہنے اور شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔